إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ مکی دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ایک ہے. سورہ فاتحہ کی کل 7 میں اس سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. احادیث کی کتابوں میں اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں اور ام القرآن بھی کہتے ہیں. ایک صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر جو نماز ہے اس کی ہر رکعت میں یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. اس کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی. تو یہ بہت اللہ کے نزدیک یہ انتہائی پسندیدہ ترین صورتوں میں سے ایک ہے. تو اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو الرحمن الرحیم، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، توصیفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کی ذات کے لیے ہی تمام جو بڑائیاں ہیں، کبریائیاں ہیں، جو حمدیں ہیں، جو ثنائیں ہیں، وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں. یعنی اللہ انتہائی محبت کرنے والے ہیں. یہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ماں بچے کو کتنا زیادہ پیار کرتی ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ آخرت یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جب یہ ختم ہو جائے گی، پھر موت آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، روز جزا کا دن ہوگا. جن انسانوں نے نیک اعمال کیے ہیں، صالح اعمال کیے ہیں یا غیر صالح اعمال کیے ہیں، اللہ ان کا اجر دے گا، ان کی جزا دے گا. جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں، جزا والے دن ان کو پورا بدلہ ملے گا، وہ جنت میں جائیں گے. اور جن کے اعمال صالح نہیں ہوں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو بندہ ہے، یہ جو آیات ہیں، ان میں جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمدیں بیان کر رہا ہے، کبریائی، بزرگی، برتری کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں جو مفعول آیا ہے وہ فعل سے پہلے آیا ہے. یعنی ایاک کا مفعول ہے، نعبد جو فعل ہے اس سے پہلے آیا. یعنی تاکید کی جا رہی ہے
کہ اللہ کے لیے ہی عبادت مختص ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، استغاثہ طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں مفوق الاسباب کے تحت مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، جیسے اس کی جو ہے ایکسپلینیشن آئی ہے، وضاحت آئی ہے، وہ سورۃ الانعام میں آئی ہے، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کے لیے مختص ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے نا، یہ جو ہے مدد مانگنا، نظر و نیاز کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے مختص ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے لات منات عزا، کسی بت سے، کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو آگے جو بندہ جو ہے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا۔ تو وہ جو انعام یافتگان ہیں وہ کون ہیں؟ تو سورۃ النساء میں اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ جو انعام یافتگان ہیں وہ ہیں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، یعنی 4 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ سب سے جو اللہ کے مقدس اور معتبر بندے ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ جو انعام یافتگان ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان میں پہلا نمبر جو ہے انبیاء کرام اور رسولوں کا آتا ہے۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 کے لگ بھگ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ تو وہ جتنے تھے انبیاء اور رسول، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے وہ، یعنی اللہ نے جو ان پر پابندیاں لگائی تھیں، جس کاموں کا انہیں حکم دیا تھا، جس کاموں سے منع کیا تھا، وہ اللہ کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے۔ تو انبیاء پر بہت زیادہ مشکلات بھی آئیں، مصائب بھی آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف میں گئے تو وہاں کے آوارہ اور نوجوان لڑکوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، مگر انبیاء صبر کرنے والے تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، صبر کرنے والے تھے، وہ بد دعائیں نہیں دیتے تھے۔ تو تب بھی انہوں نے یہی دعا کی کہ اے میرے اللہ، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں آپ کا جو سچا اور حقیقی رسول ہوں، نبی ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ مسلمان ہو جائے، آپ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو اسی طرح یہ جو انبیاء ہیں، ان کی جو زندگی ہے، اللہ ان سے تبھی تو راضی ہوا ہے، انہوں نے اپنی جو زندگیاں ہیں وہ اللہ کے احکامات اور سانچے کے مطابق ڈال لی تھی۔ اپنی جو ہوتی ہے نفس، جو انسانی خواہش ہے، جو انسانی نفس کے تحت وہ بات نہیں کرتے تھے، جیسے کہ وہ ہے قرآن میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ قرآن کے اور اللہ کے احکامات کے مطابق بات نکلتی تھی۔ اور جو دوسرا نمبر ہے انعام یافتگان کا، وہ ہے صدیقین، صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ لیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو کتنی زیادہ تکلیفیں، مصائب برداشت کرنا پڑے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا ان کو تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، طرح طرح کی اذیت ناک جو ہے سزائیں دیتے تھے، مگر ان کا جذبہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ صبر کرنے کے بعد ہی اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ نے جنتوں کے جو وعدے کیے ہیں، یہ جو جنتیں ہیں ویسی نہیں مل جاتی۔ اللہ کی جو ہے ہدایت یافتہ اور انعام یافتگان بننا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ملاحظہ فرما لیں، کتنی مشکلات سے بڑی ہیں، کتنی مشکلات ان کی زندگیوں میں آئیں، ان کی زندگیاں مشکلات، مصائب کا مجموعہ تھی، مگر وہ کبھی بھی ناشکری اور
جو ہے انہوں نے اف تک نہیں کیا تھا. وہ تو اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی میں خوش رہنے والے لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو چند روزہ ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس کے بعد نمبر آتا ہے شہداء کا، کہ دنیا میں دیکھیں نا آج جو انگریز ہیں، ہم بھی ہیں، سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ اپنی جان ہے. ہر بندہ جو ہے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی بیماری جیسے کرونا کا آج کل ایشو چل رہا ہے، کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو بیماریاں ہیں، تو ہر بندہ کتنی احتیاط کرتا ہے کہ مجھے بیماری نہ لگ جائے. ہر بندے کو اپنی جان کی فکر ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں. تو جو انعام یافتگان ہیں وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے. جب بھی اللہ کا حکم آتا تھا، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں. وہ ایک صحابی سیدنا ابو حنظلہ تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، پہلی رات ہی جہاد کا بلاوا آ گیا اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد پہ چلے گئے اور جام شہادت نوش کر لیا. تو ایسی زندگیاں، ایسی مثالیں ملتی ہیں. اگر ہم بھی جو انبیاء کو اسوہ حسنہ ہے، جو صحابہ اکرام کو اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی کا جو طرز عمل ہے، جو شہداء کا طرز عمل ہے، وہ اپنائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. تبھی ہم انعام یافتگان اور ہدایت یافتگان میں شمار کیے جائیں گے. اور چوتھا جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے جو صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں تبھی تو کہا گیا ہے کہ کل قیامت والے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آج جو دنیاوی زندگی ہے اپنے مالک کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنے مالک کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان کی جو زندگی کا، ان کا ایک ایک لمحہ، ہر سانس، پوری زندگی ان کا جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بسر کرتے ہیں. اگر آج ہم اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو ہمیں اصول بیان کیے ہیں کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح رہنا ہے، اگر آج ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تابعداری کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، تو تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا. تبھی ہمیں اللہ انعام یافتگان اور ہدایت یافتگان میں شمار کرے گا. اور تبھی تو ہمارے لیے یہ جنتوں کے وعدے کیے گئے ہیں، نیک لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں جو انعام یافتگان ہیں. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، تو ابھی جو ہے ہمیں اپنی جو زندگیاں ہیں وہ اسلام کے مطابق، یہ جو ہدایت یافتگان ہیں، انعام یافتگان ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے. اگر آج ہم ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو تبھی جو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں انعام یافتگان میں شمار کیے جائیں گے. المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور نہ رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. تو یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے اللہ، جو گمراہ ہو گئے تھے، جن پر تیرا غضب ہوا تھا، جیسے قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، جن پر اللہ کے غضب کی وجہ سے یہ جو قومیں ہیں دنیا کے نقشے سے ملیا میٹ ہو چکی ہیں. اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، مختلف طریقے سے ان پر عذاب نازل کیے. تو یہ دعا کی جا رہی ہے جیسے کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو جن پر مغضوب لوگ ہیں، جیسے کہ فرعون تھا، شداد تھا، جیسے کہ نمرود تھا، جنہوں نے خدائی دعوے کر دیے تھے. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست اللہ اور قربت کو جو ظاہر کرتی ہے. یہ سورہ فاتحہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اللہ سے براہ راست دعائیں کریں، اللہ سے براہ راست مدد مانگیں، کیونکہ وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے. اللہ اور بندے کے مخصوص جو تعلق ہے، اس کی جو قربت ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی جو روح ہے، جو ٹرو اسلام ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.